اب ایک بات یاد رکھیے، کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو پریشان حال نہ ہو. ہر آدمی پریشانی، ہر آدمی زحمت، ہر آدمی مصیبت. ہم لوگوں سے بہتر اس کو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ جیسے کسی علاقے میں لوگ زیادہ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں، ڈاکٹر سے بہتر کون جانے گا. اسی کے پاس مریض آتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی، یعنی بظاہر جو آدمی اتنے اچھے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتنی اچھی ان کی زندگی ہے، کتنے خوشحال ہیں، کتنے مالدار ہیں، کتنے اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں، کتنے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں، اولادیں سب کی بڑی بڑی، بظاہر ساری قابل اولادیں ہیں، ترقی والی اولاد. لیکن جب وہ آ کے اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو. آخری زمانہ تو ہے اس بات کا نام کہ ایک پریشانی جائے گی تو دوسری آئے گی، تو بلکہ دوسری نہیں، ایک جائے گی تو نئی 10 آئیں گی، اور وہ 10 جائیں گی تو نئی 100 آئیں گی، ایک کے بعد دوسری پریشانی. میں چھوٹی سی اس کی دلیل دے دوں. انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیے، بڑے بڑے خطیب حضرات، مجھے تو اب تک مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے، دیکھیے جو ابھی آپ نے سنا کہ باہر جائیں گے آپ کہیں گے کوئی مجلس تھی، کچھ تھا ہی نہیں اس کے اندر. لیکن جو بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علم، ان کی بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے تقریریں جو یوٹیوب پر ہیں، مثلا کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000. اب وہی عالم اگر کبھی کوئی دعا بتا رہے کہ فلاں مسئلے کی یہ دعا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب میری یہ تقریر ہے، آپ کل پرسوں جا کے دیکھ لیجیے گا، 500 ہوں گے، 700 ہوں گے، 800 ہوں گے، یہ بھی میں کچھ زیادہ کہہ گیا، لیکن چلے بہت ہوتا ہے 2,000 3,000 محرم میں. لیکن جو میری کچھ دعاؤں والی تقریریں ہیں، کلپ ہے، 60,000 70,000. میں خود چکرا گیا کہ 60,000 70,000 کس دنیا سے اتر کے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سنا؟ مولانا آپ کو نہیں سنا، جو دعا آپ بتا رہے نا یہ اس کا مسئلہ تھا، اس لیے اس نے اس کو سنا. تو خود اسی سے اندازہ مجھے ہو رہا کہ مجھ جیسے آدمی جس کے عام طور پہ بہت، اگر ایام اعظام میں لوگوں کو شوق ہوا جو ہر 24 گھنٹے مجلسیں اپنے گھر میں لگا کے رکھتے ہیں، تو ایک ہماری بھی لگا دی تو 2,500 ویوز. لیکن دعائیں 60,000 70,000 80,000 تک 1 لاکھ تک بھی گئے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں، ایک تو دعائیں میں بھی آپ کو کل پرسوں بتاؤں گا، لیکن وہ اس لیے سے نہیں بتاؤں گا، میں تو اس لیے کہ میرا موضوع دعا کے لیے. بات یاد رکھیے، جو دعا کسی طریقے سے قبول نہ ہو رہی، اس دعا کا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. ہمارے پاس اس حوالے سے حدیثوں کا اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے کہ میں اس کو بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا. 2 بہت چھوٹی سی باتیں. میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے حوالے سے کہا جاتا کہ جب وہ گئے تھے مقتل میں تو آقا حسین نے ام لیلہ سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا کرو، کیونکہ مسئلہ یہ جملہ نہیں، اگلا جملہ، کیونکہ خدا بیٹے کے حق میں ماں کی دعا بہت جلد قبول کرتا. بہت مشہور جملہ ہے یہ آپ کا. میں اس وقت روایت کی سند پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اصول. اچھا، اب اس سے زیادہ مشہور، آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز مشہور ہو گئی، وہ کیا ہے؟ عمل ام داؤد. 13 14 15 رجب 3 دنوں کا عمل ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو سال میں کبھی بھی چاند کی جو 3 راتیں ہوتی ہیں 13 14 15، وہ ہے کیا؟ داؤد رقی، ان کی ماں نے آ کر، داؤد کی ماں ام داؤد، چھٹے امام سے فریاد کی کہ میرے بیٹے کو ظالموں نے بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا، مر کر ہی نکلے گا. جس ظالم کا تذکرہ تھا وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کا تعارف کراؤں. بہرحال اس زمانے کے حکمران چھٹے امام کے زمانے کے ایسے ہی تھے. اب تو اس کی موت یقینی. امام نے کہا کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے موت و حیات کا تو یہ عمل کرو 3 دن، اور تمہیں کرنا، کیونکہ ماں کی دعا اور ماں کا عمل اولاد کے حق میں خدا جلدی پورا کرتا. خود امام موجود ہیں. میں دعا کر لوں کافی ہو کیا؟ کہا نہیں، ماں کی دعا کی اہمیت بتا. آپ کا جو مسئلہ کسی طرح بھی حل نہ ہو. حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ بڑا تجسس ہوا کہ بھائی جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہو شاید کہ دنیا میں کوئی بہت ہی نالائق قسم کا پڑوسی مل گیا ہو. جس قوم میں حضرت موسیٰ نبی بنا کے بھیجے گا وہ تو اتنی بدتمیز قوم تھی. کسی وجہ سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اچھا پڑوسی ہونا چاہیے نا. خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا فلاں شہر میں چلے جاؤ، اس کے بازار میں جو فلاں دکان ہے قصائی کی، وہ تمہارا پڑوسی بنے گا جنت میں. ٹھیک. بہت سارے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنے بڑے، لیکن خود عبادت گزار، خود اطاعت گزار، چھپ کے گئے وہاں پہ. شہر میں پہنچے، اس دکان کے پہلے تو باہر سے سروے کیا، دیکھتے رہے کہ کس طرح سے یہ دکانداری کر رہا ہے. کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جیسے سب کرتے ہیں ویسے یہ بھی کر رہا ہے.
آخر شام کو جب دکان بند ہوئی گئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ پہلے زمانے کا یہی طریقہ تھا، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، جو مسافر آتا تھا یا مسجد یا کسی کے گھر مہمان بنتا تھا، بسم اللہ چلے میرے گھر میں، لے کے گئے، وہاں گئے، اس کے ساتھ ٹھہر، اس کے ساتھ راستے میں دیکھا کوئی بات نہیں، گھر پہنچ کے بھی کوئی بات نہیں، لیکن پہلا کام اس نے گھر پہنچ کے یہ کیا کہ کہا بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کہ وہ برابر کے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر رہا، پھر باہر آیا مسکراتا ہوا۔ موسیٰ نے کہا کیا تھا وہاں پہ جو مسکرا رہے؟ کہا کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا۔ کہا کیا وہ بڑی بوڑھی ماں ہے جو بیچاری اب اپاہج ہو گئی ہے، چل سکتی ہے نہ حرکت کر سکتی ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، میں ساری رات اس کی خدمت کرتا ہوں، صبح دکان میں جاتے وقت آخر میں اس سے مل کے اس کے سارے کام کر کے آتا ہوں، دن بھر کی تھکن کے بعد بھی شام کو سب سے پہلے اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، پھر کسی کام میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نیک اولاد تو ایسی ہوتی ہے، مسکرا کیوں رہے؟ کہ بڑھاپا ہے ماں کا، کوئی بدتمیزی کا جملہ اس نے نہیں کہا بڑھاپا ہے۔ تو بعض ایسی باتیں کہہ جاتی ہے کہ ہمیں تو ہنسی آتی ہے۔ کیا اس نے کہا روز ایک بات وہ کہا کرتی ہے، بیٹا تو میری اتنی خدمت کر رہا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا ہے۔ اے میرے مہمان دیکھ، کہا موسیٰ جیسا عظیم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، کہا مجھ جیسا ایک عام گناہگار قصائی، میری ماں ایسی بے وقوفی کی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو روز ہنسی آتی ہے۔ موسیٰ نے کہا اب میرے دل کو اطمینان ہوا کہ میرا پڑوسی بالکل حق رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی بنے۔ تو ماں کی اتنی بڑی دعا کہ موسیٰ کا پڑوسی، یہ ماں مانگے گی موسیٰ کے زمانے کی، آج کی ماں مانگے گی کہ میرا بیٹا حسین کا پڑوسی بنے، علی کا پڑوسی بنے، رسول خدا کا پڑوسی بنے، کیونکہ ماں کی دعا میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اب یہ کیا موضوع کیا بنا؟ ہم سب کی مشترکہ ماں کا نام ہے خدیجہ طاہرہ۔ جو مسئلہ آپ کا کبھی حل نہ ہوتا ہو، خدیجہ کے نام کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعا مانگ کے دیکھیے کتنے جلدی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ داؤد کی ماں دعا مانگے، داؤد بہت عظیم ہوں گی مگر خدیجہ جیسی تو نہیں ہے نا۔ جب قصائی کی ماں دعا مانگے، بہت عبادت گزار ہوں گی، خدیجہ طاہرہ جیسی تو نہیں ہے۔ اللہ ان ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، تو ہماری اور آپ کی دعا اگر نام خدیجہ کے ذریعے ہو مگر